سترے کے بارے میں دوسری حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دیکھا۔ آپ بطحا وادی میں سرخ چمڑے کے خیمے میں تھے، اور میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ کے اعضاء سے گرنے والے وضو کے پانی کو حاصل کر رہے تھے۔ نیز میں نے دیگر لوگوں کو دیکھا، وہ بھی آپ کے اعضاء سے گرنے والے وضو کے پانی کو حاصل کرنے میں تگ و دو کر رہے تھے۔ جو شخص بلال رضی اللہ عنہ سے کچھ پانی حاصل کر پاتا، وہ اس کو اپنے چہرے اور اپنے اعضاء پر تبرک کے طور پر لگاتا، اور جو شخص بلال رضی اللہ عنہ سے نہ پا سکتا تو وہ اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ سے حاصل کر لیتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے نیزہ اٹھایا اور اس کو گاڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا لباس پہن کر نکلے۔ آپ تیز تیز چل رہے تھے۔ آپ نے نیزے کی جانب قبلہ رخ ہو کر لوگوں کی امامت کرائی، اور میں نے دیکھا کہ انسان اور چار پائے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے گرنے والے پانی کو تبرکاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حاصل کیا، اور یہ آپ تک ہی محدود ہے۔ اس سے تبرک بالصالحین کا استدلال درست نہیں، یعنی اس حدیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر نیک لوگوں کے ذریعے ان سے تبرک حاصل کرنے کی دلیل نہیں لی جا سکتی، اس لیے کہ اگر آپ کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے فضلات کا تبرک جائز ہوتا تو اس قسم کے واقعات کا ذکر کتب حدیث میں ہوتا، جبکہ دور خلافت اور سلف صالحین کے زمانے میں بھی اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، لہٰذا اس کو آپ کی خصوصیت سمجھا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ سترے کے بارے میں تیسری حدیث نافع تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو عرضاً اپنے سامنے بٹھاتے اور اسے سترہ بنا کر اس کی طرف نماز ادا کرتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ بخاری میں اضافہ ہے کہ نافع کہتے ہیں میں نے دریافت کیا آپ بتائیں کہ جب اونٹ چراگاہ کی طرف گئے ہوتے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالان کو سیدھا قبلہ رخ کرتے اور اس کی پچھلی لکڑی کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے۔ سترے کے بارے میں چوتھی حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر سترہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے، وہ کچھ پرواہ نہ کرے جو اس کے پیچھے سے گزرے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: نمازی اور سترے کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہو کہ بآسانی نماز ادا کی جا سکے، سجدے کی جگہ کے ساتھ ہی سترہ ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ سترے کے بارے میں پانچویں حدیث ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر علم ہو جائے کہ آگے گزرنے سے اس پر کیا گناہ ہے تو وہ 40 کھڑا رہے، اس کے حق میں اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ ابو النضر راوی نے بیان کیا مجھے علم نہیں کہ انہوں نے 40 دن کہا یا 40 ماہ یا 40 سال کہا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ سترے کے بارے میں چھٹی حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب سترے کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرے تو اگر کوئی شخص سترے کے اندر اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو اس کو روکے، اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑائی کرے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم میں اس کے ہم معنی روایت ہے۔ سترے کے بارے میں ساتویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت، گدھا اور کتا نماز کو باطل کر دیتے ہیں، اور پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر سترہ نماز کو باطل کرنے سے محفوظ کرتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ سترے کے بارے میں آٹھویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نفل نماز ادا کرتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان عرضاً یعنی آڑے لیٹی ہوتی تھی،
جیسے جنازہ عرضاً یعنی آڑا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: چونکہ یہاں گزرنا نہیں ہے اس لیے نماز باطل نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف آگے لیٹی ہوئی تھیں۔ اس کی ایک تعویل یہ بھی ہے کہ نماز باطل کرنے والی حدیث کو وہ حدیث منسوخ کر رہی ہے جس میں ہے کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی باب میں دوسری فصل کی آخری حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ اعلم۔ سترے کے بارے میں 90 حدیث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کی نماز کی امامت کرا رہے تھے۔ سترہ وغیرہ نہ تھا۔ میں پہلی صف کے کچھ حصے سے گزرا اور گدھی سے اتر پڑا۔ گدھی کو میں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں صف میں شامل ہو گیا۔ میرے اس فعل کا کسی نے برا نہیں مانا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: امام مقتدیوں کا سترہ ہے، اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گزرنے پر کسی نے مدافعت نہیں کی۔ واللہ اعلم۔ سترے کے بارے میں 11ویں حدیث۔ سہل ابن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرے تو وہ سترے کے قریب نماز ادا کرے تاکہ شیطان اس کی نماز کو باطل نہ کرے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سترے کے بارے میں 14ویں حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور گزرنے والے کو بقدر استطاعت روکو، وہ شیطان ہے۔ وضاحت: یہ حدیث ناسخ ہے جبکہ نماز باطل قرار دینے والی حدیثیں منسوخ ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سترے کے بارے میں 15ویں حدیث۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹ جاتی، اس حال میں کہ میرے پاؤں آپ کے قبلہ یعنی سجدہ گاہ میں ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ سے ٹھوکا دیتے، میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو میں پاؤں پھیلا دیتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سترے کے بارے میں 17واں اثر۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز ادا کرنے والے کے آگے سے گزرنے والے کو اگر علم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، اسے زمین میں دھسا دیا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کے آگے سے گزرے، اور ایک روایت میں بہتر ہے کہ بجائے آسان ہے کہ الفاظ ہیں۔ اس اثر کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ حدیث مقطوع ہے اس لیے کہ کعب الاحبار رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ واللہ اعلم۔ سترے کے بارے میں پہلی حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عیدگاہ کی طرف جاتے اور نیزہ آپ کے آگے لے جایا جاتا تھا اور عیدگاہ میں آپ کے آگے گاڑا جاتا تھا، آپ اس کی جانب نماز ادا کرتے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: عیدگاہ کھلا میدان تھا، اس کے آگے کوئی دیوار نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی امامت کے وقت حکم دیتے کہ سامنے نیزہ گاڑا جائے، آپ اس کو سترہ بناتے اور اس کی جانب نماز ادا کرتے تاکہ نماز پڑھتے وقت آگے سے کسی کا گزر نہ ہو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کھلی فضا میں انسان کے خیالات فطری طور پر منتشر ہوتے ہیں، یعنی ادھر ادھر بکھرتے ہیں، اس لیے سترہ گاڑا جائے تاکہ خیالات مجتمع رہیں۔ اسی طرح اگر مسجد کا صحن کھلا ہے تو وہاں بھی سترہ رکھا جائے۔ ہاں اگر کمرہ ہے تو بوجہ تنگ جگہ ہونے کے سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔